إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معزز حاضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پوری دنیا کے اور خصوصاً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، ان حالات میں خاص طور سے اور ہمیشہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. جس قدر تقوی ہوگا، ہماری زبان، ہماری نگاہ، ہمارا فیصلہ اور ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. جہاں تقوی سے ہم خالی ہوئے وہاں بے قابو ہو جائیں گے، اور جب بے قابو ہوں گے تو کہیں شریعت کی مخالفت ہوگی، کہیں قانون کی ہوگی، کہیں ہمیں آتنک سے جوڑا جائے گا، کہیں دہشت گردی سے جوڑا جائے گا، کہیں دیش دروہی بنایا جائے گا. تو اس کا واحد علاج اللہ کا تقوی اختیار کرنا. دوسرا علاج اسلامی آداب کا خیال کرنا. اسلامی آداب کیا ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب ہے الادب المفرد. جس طرح صحیح بخاری ان کی کتاب ہے، اسی طرح الادب المفرد ہے، آداب زندگی، آداب بندگی. اس میں وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو اسلامی آداب سکھاتی ہیں. کیسے ہمیں اپنے سماج میں رہنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کاروبار لین دین میں کیسے رہنا ہے. ساری چیزوں میں اسلامی آداب سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے. تقوی پہلے نمبر پر ہے، اسلامی آداب دوسرے نمبر پر. اس کے بعد تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا اخلاق و کردار قرآن کے مطابق بنائے. ایک غیر مسلم جب قرآن کو پڑھے اور اس میں ایمان والوں کا جب تذکرہ ہے، وہ پڑھے اور روڈ پر چلتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھے یا کسی مسلمان سے لین دین معاملہ کرے تو وہ جان جائے کہ یہ وہی شخص ہے یا یہ وہی لوگ ہیں جن کا مقدس کتاب میں تذکرہ ہے. یعنی ایمان والا مومن کا اور ہمارا اخلاق قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ مجھے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے اخلاق و عادات کیا تھے، تو ام المومنین نے اس سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور کہا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق و عادات قرآن کے مطابق تھے. جس کو ایک مصرے میں شاعر نے کہا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی ایک مسلمان قرآن کا قاری ہے، پڑھنے والا ہے، لیکن اس کی زندگی، شب و روز، اعمال، لین دین، معاملات قرآن کی عملی تصویر ہوں. قرآن پڑھتے وقت آدمی جان جائے کہ یہ تو وہی قوم ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا جو نچوڑ بتایا کہ مجھے میرے رب نے کس لیے بھیجا ہے،
تو فرماتے تھے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، دوسری روایت میں کہ صالح الاخلاق، یہ روایت مسند احمد میں صحیح سند سے ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں میں اچھے اخلاق کو پھیلاؤں، اچھے اخلاق کی عادتیں ڈالوں۔ مومن آدمی برے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت اور رسالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق و کردار کی پستی سے نکال کر کردار کی بلندی پر لے جائیں۔ یہ مومن کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام انسان کو دیا، اشرف المخلوقات قرار دیا۔ انسانوں میں سب سے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، اور رسولوں اور نبیوں میں جو لاکھوں انبیاء آئے ان میں 5 اولو العزم رسول ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ آپ کہتے تھے انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا جب تک قائم رہے گی تمام کی سرداری اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اب سرداری جب اللہ نے عطا کی، جس نے کائنات کو پیدا کیا، تو گویا سب سے بڑے اور مہان جو شخصیت کے مالک وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور نبوت و رسالت میں اللہ نے جس طرح سارے نبیوں میں سب سے افضل قرار دیا، چونکہ انسانوں میں سب سے اونچا درجہ انسانوں میں ایمان والوں کا ہے، ایمان والوں میں انبیاء سب سے بلند ہیں، انبیاء میں سب سے اونچا درجہ 5 اولو العزم رسولوں کا، ان 5 میں سب سے اونچا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خاندانی لحاظ سے بنو ہاشم یہ بڑا اونچا اور شریف خاندان ہوتا تھا، شرفا کا خاندان۔ بنو ہاشم میں قریش ہمیشہ سے کعبۃ اللہ کے مہمان نواز اور نگراں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کی، آپ کو اللہ نے اولاد اسماعیل سے بھیجا، اور جب سے کعبہ بنا آپ کے خاندان قریش کے لوگ اس کی تولیت اور سرپرستی کرتے، جس کو کہتے ہیں متولی ہونا۔ تو آپ خاندانی لحاظ سے بھی دنیا میں جو سب سے اعلیٰ خاندان ہوتا ہے اس خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ اعلیٰ خاندان ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنی دنیا میں جہاں جہاں نور یا روشنی ہے وہ اولاد اسماعیل سے ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خاندان کے قریش گھرانے سے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اخلاق و عادات کی جو بلندی تھی اس پر اللہ نے آپ کو فائز کیا اور کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے حبیب آپ اخلاق کی بلند چوٹی پر فائز ہیں، یعنی آپ سے اونچا نہ تو نسب میں کوئی ہے، نہ شرف اور مقام و مرتبہ میں ہے، اخلاق و کردار میں بھی آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی سب سے بنیادی ضرورت، یعنی جس علم کو سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے دین کو پہچاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہچاننا کہ آپ کون تھے، اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا اور کن حالات میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا والوں پر ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اور آج اگر کوئی نبی پہ نمائی کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے
تو دنیا کا سب سے بڑا وہ احسان فراموش گویا اپنے ہی سید اور لیڈر کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب آپ کو اللہ نے زمین میں رسول بنا کر کے بھیجا تو لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے یا مٹیوں سے مورتیاں بناتے اور ان کا سجدہ کرتے، انہی کو دیوتا سمجھتے تھے۔ یہ سب سے بڑی گندگی تھی۔ اسی طرح سے کاہن اور نجومی جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے مستقبل کا حال بتاتے، یہ کاروبار عروج پر تھا۔ رشتے ناتے کا احترام نہیں تھا، بھائی بہن ماں باپ بیٹا خاندان یعنی رشتے ناتے ختم ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جھوٹ عام تھا۔ شراب پانی کی طرح پی جانے والی چیز تھی اس وقت، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پوری تفسیر قرآن میں آپ پڑھتے ہوں گے، یعنی دنیا تباہی کے بالکل آخری مرحلے پر تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، آپ نے دنیا کو شرک سے پاک کیا، صلہ رحمی کا سبق دیا اور انسانیت کے احترام کا سبق دیا، اور کہا کہ کسی کا ناحق خون بہانا حرام ہے، اور یہاں تک کہا اللہ نے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر کسی نے ناحق ایک انسان کو قتل کر دیا تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، گویا پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے، اور ایک کی جان بچایا تو گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو یہ اتنی کڑی پابندی لگائی کہ انسانی جان کا احترام جو ہے لوگوں میں کیا جانے لگا۔ بیٹیوں کو جب زندہ دفن کیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر کے تربیت دی، تعلیم دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ سنو، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی، ایک محض 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، تو اللہ اس کے بدلے اسے جنت میں اونچا مقام دے گا۔ یعنی جس چیز کو لوگ بوجھ سمجھ رہے تھے، اس کی پرورش پر سب سے اونچا اور اعلیٰ انعام اللہ نے دیا۔ تو اس طرح جہاں اخلاقیات کی بلندی کا آپ نے سبق دیا، وہیں ایمان اور عقیدے کی بھی سلامتی کی تعلیم دی۔ یہ دنیا پر آپ کا ایک بڑا احسان ہے اور احسان عظیم ہے، اور اللہ نے آپ کی سچائی کے لیے آسمان سے معجزے اتارے، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، معراج کا واقعہ، اس طرح سے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزے عطا کیے۔ اور پھر آپ کہتے تھے کہ جب دنیا فنا ہونے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ جب سے دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک رہے گی، آپ نے فرمایا کہ اول من ینشق عنہ القبر، قبر سب سے پہلے میرے لیے پھٹے گی اور میں باہر نکلوں گا۔ اور قیامت کے دن جب پوری دنیا کی مخلوق اکٹھا ہوگی، پریشان ہوگی، تو آپ سب سے پہلے لوگوں کی شفاعت کے لیے میدان میں آئیں گے۔ اور دنیا میں جو لاکھوں انبیاء آئے، ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہوں گے، یعنی آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جنت و جہنم کا، اور جنت میں جانے کی بات ہوگی، تو آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھلواؤں گا، مجھ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور پل صراط سے سب سے پہلے میں گزروں گا۔ لیکن ان بلندیوں کو پانے کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار قرار دیا۔ آپ راتوں کو رب کی عبادت کرتے، پیروں میں سوجن آ جاتی۔ سورہ بقرہ
سورہ آل عمران اور سورہ النساء، کبھی کبھی آپ ان تینوں سورتوں کو نماز کی ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ تہجد کی جب نماز پڑھتے تو سورہ بقرہ، آل عمران اور النساء، آج اگر ایک صفحہ فجر میں امام پڑھ دے، جبکہ فجر میں 1-2 صفحہ پڑھنا بھی چاہیے، تو بھی لوگوں پر گرا گزرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو عبادت اور بندگی کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا، اور رب کی عبادت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نمازوں کی پابندی ہے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ جس چیز سے غافل ہے وہ نمازوں سے غافل ہے، گویا اپنے نبی سے دور ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت، زندگی میں جب کبھی وصیت کرتے نماز کی کرتے، جب آپ آخری وقت میں آئے، روح جب نکلنے کا وقت ہوا، تو اس وقت آپ نے کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو، نماز کی پابندی اور اپنے سے نیچے والے غلاموں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ 7ویں آسمان کی بلندی پر گئے، لیکن زمین پر آنے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ زمین پر اور ریت پر بیٹھ جاتے، اور غریبوں یا فقیروں کے ساتھ کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے۔ کبھی آپ نے اس بلندی پر جانے کا ذکر بطور فخر نہیں کیا کہ میں تو 7واں آسمان کی بلندی پر گیا، اور اب تک اس بلندی پر کوئی نہیں پہنچا جس پر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تھا۔ آپ کی زبان مبارک ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ملنے جلنے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کا فرق نہیں دیکھتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا، یہودی اسلام کے دشمن، مشرک، لیکن اس کا ایک بیٹا جب بیمار پڑا تو آپ نے کہا اس بیٹے کی میں عیادت کروں گا۔ آپ اس یہودی کے گھر گئے، اس کی عیادت کی، اس بچے کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا اسلم، اسلام لاؤ۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کے باپ نے کہا کہ مان جاؤ بات کو ابو القاسم کی، اور آخری وقت میں وہ یہودی بچہ اسلام لایا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ اس بلندی پر ہونے کے باوجود بچوں سے ملتے، مریضوں سے ملتے، بڑوں سے ملتے، تو اپنے مشن دعوت اللہ کو سامنے رکھتے تھے، اور چھوٹے بچوں سے جس انداز کی تواضع اور خاکساری ہوتی، اور اس میں آپ ان کی تربیت کرتے، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو کر کے، مہان شخصیت ہو کر کے چھوٹوں کو بھی تعلیم و تربیت دینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر سواری پر جا رہا تھا، جیسے آج سواری ہے، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، تو 2 ویلر آج کے زمانے کی خچر یا گدھے یا گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ کہتے بیٹھا تھا پیچھے، آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، کہتے ہیں کہ میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا۔ آپ نے کہا کہ بچے میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، سن لو۔ پہلی چیز، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری دنیا اور دین دونوں کی حفاظت کرے گا۔ یعنی جتنا زیادہ تم اللہ کا ذکر خیر کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ اتنا ہی تمہارا محافظ اور نگراں ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھ لی تو اس دن وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ و نگراں ہو جاتا ہے۔ تو کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو جہاں بھی مصیبت پڑے گی تم سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور سنو، جب مانگنا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو
تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا فائدہ پہنچنا اللہ نے پہلے سے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہی نقصان پہنچے گا جتنا نقصان پہنچنا تمہارے لیے پہلے سے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ایمان، عمل اور عقیدہ تینوں کی آپ نے تعلیم دی۔ ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذرہ برابر فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے جس بھی طرح کے بیانات آئیں، چیزیں جائیں اور جو ہے پلاننگ ہو، صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم زندگی نبی کے طریقے پہ کتنی گزار رہے ہیں، ہم دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ یہ غیر مسلم جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اس تک کیا ہم نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو سمیٹ لیا اپنے گھروں اور مسجدوں میں، اور پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم تک ہم نے نبی کا اخلاق نہیں پہنچایا، جبکہ ہمارے نبی غیر مسلموں کی بیماری میں ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس لیے نبی کے اخلاق حسنہ کو، بلند اخلاق کو اپنانا، یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا کردار ہونا چاہیے۔ آپ جس طرح بچوں کے ساتھ شفیق تھے، غیر مسلم مریضوں یا بیٹوں کی عیادت کرتے تھے، نوجوانوں کے ساتھ بھی آپ کا بہترین سلوک ہوتا تھا۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم لوگ نوجوان تھے عمر کے، اور کم و بیش 20 دن 20 راتیں ہم وہیں ٹھہر گئے مسجد نبوی میں کہ آپ سے دین سیکھ لیں، علم سیکھ لیں۔ جب 20 دن ہو گیا تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں ہمارے بچے یاد آ رہے ہوں، بچوں کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ فَظَنَّ أَنَّ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، آپ نے سوچا شاید لمبا ٹائم ہو گیا، اہل و عیال کی طرف جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ گھروں میں تمہارے کون ہے، کون بچوں کو دیکھ رہا ہے، کون نگرانی کر رہا ہے، کھانا پینا کیسے چل رہا ہے۔ دیکھیے، ایک قافلہ آیا دین سیکھنے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کی بھی پوری کیفیت لے رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ ارجعوا الی اہلیکم، تم اب اپنے گھر لوٹ جاؤ، اور اس کے بعد تم نے مجھ سے جو سیکھا ہے وہ چیزیں انہیں سکھاؤ، جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ان چیزوں کو انہیں بتاؤ۔ اور کہا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، روایت سے بخاری مسلم کی ہے کہ جس طرح تم نے ان 20 دنوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح تم بھی نماز پڑھنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا۔ یہ نبی کی شفقت تھی نوجوانوں کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا، آپ کے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ، کھلکھلاتا ہوا نور تھا، مایوس نہیں ہوتے تھے آپ، غضبناک نہیں ہوتے تھے، اور چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں تھا، اور ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، ٹوکا بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کیا۔ اور 10 سالوں میں میرا جو مشاہدہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، اور ان 10 سالوں میں دیکھا کہ آپ پورے سماج کی فکر کرتے، کس کے گھر کھانا نہیں ہے، کس کے گھر پریشانی ہے، کون بیمار ہے، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے فکر مند رہتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے، اور تعلیم کا، تربیت کا، پیغام رسالت اور دین کی دعوت کا کام مکمل کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے کہ لوگوں میں کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے،
یہ ایسا میدان ہے، یہ ایسا کردار ہے جس سے آج مسلمان خالی ہوتے جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں سکھوں کے لنگر آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، مسلمانوں کے ہر رمضان میں کہیں کہیں افطار وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن عام طور سے کھانا کھلانے کا جو رواج یا جو لوگوں کی ضرورتوں کو جان کر کے، چاہے بھوکا ہے تو غلہ پہنچانا، پیاسا ہے تو پانی پلانا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ مزاج ختم ہوتے جا رہا ہے۔ خود غرضی، مفاد پرستی، اپنے کام سے کام رکھنا، لوگوں کی اس کی ٹوپی اس کو اڑانا، چٹری چاپڑی دھوکہ فریب، یہ چیزیں سماج کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ آج نبی کا جو اخلاق فاضلہ تھا، نبی کا جو کردار تھا کہ ایک غیر مسلم اس کردار کو دیکھ کر کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، وہ چیزیں آج ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں۔ سن 2002 میں، شاید 2002 ہی رہا ہوگا، جب ہندوستان کے ایک صوبے میں بہت بڑا فساد پھوٹ پڑا، گجرات والی ریاست میں، تو فساد کے بعد چونکہ جس طبقے نے مسلمانوں کی جان مال کو ختم کیا تھا، عزت و آبرو کو لوٹا تھا، وہ غیر مسلموں کا شودر اور نچلا طبقہ تھا۔ بعض سوشل تنظیمیں، بڑے بڑے ذمہ داران ان فسادیوں اور بلوائیوں کے ذمہ داروں سے ملے کہ آخر تمہاری کیا دشمنی ہے کہ مسلمانوں کو تم قتل کر رہے ہو، ان پہ حملہ کر رہے ہو؟ چونکہ اونچی ذات جو ہے غیر مسلموں کی، برہمن طبقہ، وہ خود کبھی میدان میں نہیں آتا یہودیوں کی طرح سے، یہ نچلے طبقے کے مسلمانوں کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے کہ یہ مرے گا کٹے گا تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں، مسلمان مرے گا کٹے گا تو بھی کوئی نقصان نہیں، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو ان لوگوں نے بتایا، شودروں نے یا دلتوں نے، کہ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے مسلمانوں کے گھرانے ہیں، ان کے یہاں جب شادیاں یا پروگرام ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں، کچرا چن کے ہم کھاتے ہیں، یہ شادیوں میں بڑے بڑے دیگ یہیں تالاب میں یا گڑھے میں پھینک دیتے ہیں بچا ہوا کھانا۔ کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ کہا ہو کہ آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اب ہمیں جو کھانا دیتا ہے، جو ہمارا خرچہ پانی دیتا ہے، ہم اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ یہ اس ملک کی زمینی حالت ہے میرے بھائیو دوستو۔ آج ہم نے خود غرضی اور مفاد پرستی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ قومیں آج جسے چاہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر لیں۔ کیوں؟ ہم نبی کے اخلاق سے دور ہو گئے، نبی کے کردار سے دور ہو گئے۔ ہمارے نبی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوشش کرتے، محنت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد مشقت جو آپ نے برداشت کی کہ مکہ شہر سے ہجرت کر کے جانا پڑا، 3 سال شیب ابی طالب پہاڑ کی گھاٹی میں آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ درختوں کے پتے چوس کر کے، چبا کر کے بائیکاٹ کی زندگی آپ نے گزاری۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ نے 3 دن 3 رات بغیر کھائے پیے خوف کی زندگی کے ماحول میں زندگی گزاری۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد میں 6 کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کو للکارا اور بدر کے میدان میں آپ کے خون اور قبیلے کے لوگ آپ سے جنگ کے لیے آ گئے تھے۔ منافقین کا نفاق الگ تھا، یہودیوں نے آپ کے ساتھ جادو کا بھی عمل انجام دیا اور زہر بھی کھلایا، یعنی مصیبتیں زندگی میں چاروں طرف سے آئیں، لیکن کہیں آپ نے اپنے اخلاق سے سمجھوتا نہیں کیا، خدمت خلق میں نہیں کمی آئی، دعوت میں کمی نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف ہم پر آتی ہیں، نبی کی ایک شخصیت یتیمی کی حالت میں آپ کی پرورش ہوئی، زہر آپ کو دیا گیا، اور غار ثور کی زندگی، شیب ابی طالب کی زندگی، اولاد کی وفات، میرے بھائی اور دوستو، زندگی پوری کی پوری زندگی آپ کی مشقتوں سے بھری تھی، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے کہا کہ آپ اخلاق کی بلندی پر ہیں، اور امت مسلمہ سے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان حالات میں، ملک کے اس ماحول میں
ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے کہ وہ کتنا زیادہ نبی کی سنت کا پابند ہے، کتنا زیادہ وہ نبی کے اخلاق کے راستے پہ چلتا ہے، کتنا زیادہ وہ نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اس میں آپ کی دوڑ ہونی چاہیے، اس میں آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا زیادہ نبی سے قریب ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، رب کی پیروی، رب کی سنت۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یا آپ سے سچی محبت، یہ ملک کا ماحول تقاضا کرتا ہے کہ ہم نبی سے سچی محبت ظاہر کریں، نبی کی سنت کی روشنی میں، نبی کے اخلاق کی روشنی میں، نبی کی سیرت کی روشنی میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، بخاری مسلم کی روایت، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور کیسے پتہ لگے گا کہ آپ نبی کے سے سچی محبت کرتے ہیں یا صرف زبانی؟ اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق اور آپ کی زندگی یہی چیزیں مقرر کرنے والی ہیں کہ آپ کتنا زیادہ نبی کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کتنا زیادہ نبی کی سیرت کو اپناتے ہیں، کتنا زیادہ نبی کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ملک کے حالات، ان حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ امت کی نمائندگی کرے اور نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق کو اپنائے بھی، غیر مسلموں تک پہنچائے۔ حالات انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہتر ہیں، اسلام کے لیے بھی بہتر ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہیں۔ اور یہ جو لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ جب سے آپ کی بعثت ہوئی، مشرکین مکہ نے الگ الگ اشعار، بڑے بڑے اشعار پیش کیے آپ کی ہجو میں، لیکن صحابہ نے کبھی انہیں کوڈ نہیں کیا۔ وہ اشعار، وہ ان کا پورا دیوان فنا ہو گیا، اور آپ کو اللہ نے جس بلندی پر رکھا، آپ اس بلندی پر فائز ہیں۔ اس لیے یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اسی وقت عزت دے گا جب تک ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر رہیں گے۔ جتنا دور ہوں گے نبی کے راستے سے، اتنا زیادہ ذلت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے، ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جو طبقہ شدت پسندی یا شر پسندی کی وجہ سے اسلام یا مسلمانوں کا نام لے کر کے، ان کو ہائی لائٹ کر کے ملک کے امن و امان سے کھلواڑ کر رہا ہے، اللہ اس کے مکر کو بے نقاب کرے۔ اور اس ملک کو جس طرح مسلمانوں نے اللہ کی عبادت سے اور اس زمین کو اس کے سجدوں سے آباد کیا ہے، قیامت تک اس ملک کی زمین کو مسلمانوں کے سجدوں سے اللہ تعالیٰ آباد رکھے اور ہمارے سجدوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔